آپ جانتے ہیں پروگرام انوار سحر جو ہے اس کا فارمیٹ کیا ہے، ہم روزانہ ایک ٹاپک لے کے آتے ہیں اور اس ٹاپک پہ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ جو ہیں وہ دینی اسکالر ہوتے ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے جو سوالات جو آپ کے ذہنوں میں ہیں وہ سوالات جو ہیں وہ ان تک پہنچائیں اور قرآن و حدیث کی روشنی میں، تاریخ کے آئینے میں پھر ان کے جوابات لے سکیں. تو اس حوالے سے یہ دو طرفہ پروگرام ہے اور بڑی خوشی والی بات ہے. آپ نے کل بھی دیکھا ہوگا کہ بچوں کے بہت سے سوالات جو ہیں آئے اور ان کے جوابات ان کو ملے اور بڑا اچھا فیڈ بیک ملا. اور ہم کوشش کریں گے کہ آج بھی کچھ بچے جو ہیں وہ کویسچنز انہوں نے بھیجے ہیں تو وہ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ وہ بھی، کیونکہ یہ بچوں کی تربیت جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے. میں اس وجہ سے کہتا ہوں کہ خاص طور پہ جو برطانیہ میں فیملیز ہیں، دیکھیں اگر بچوں پہ آج آپ نے توجہ نہ دی، یہ آپ کے لیے کل کو انہوں نے درخت بننا ہے تو پھر پھل جو ہے وہ پھر آپ نہیں دے سکیں گے. اگر آج انہیں ہم نے اچھا وہ کھاد نہ ڈالی، اچھی وہ کہتے ہیں گوڈی نہ کی، اچھی تراش خراش نہ کی، تو یہ بچے کل کو بہتر انسان، بہتر مسلمان اور اللہ تعالیٰ کے بندے نہیں بن سکیں گے. آج ان پہ توجہ دینی ہے اور اس کے بعد الحمدللہ جب ہم اس دنیا میں نہیں ہوں گے، ہمارے بچے جو نیکی کا کام کریں گے، نیک کام کریں گے، اس کا اجر ہمیں وہاں پہ ملے گا. تو یہ ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ بھی بزنس ہے. یہ والا بزنس جو ہے وہ بہت فائدہ مند ہے کیونکہ یہاں آپ آج بچوں پہ محنت کریں گے، انہیں دین سکھائیں گے، قرآن سکھائیں گے، تو اس کا جو ڈیویڈنٹ ہے وہ قیامت تک ہمیں ملتا رہے گا. آپ خود سوچیں کہ ایسا شخص وہ کتنا بدقسمت ہوگا جو شاید کچھ عرصہ بعد اس دنیا میں نہ رہے اور جب وہاں پہنچے تو اس کو جب ضرورت ہوگی کہ پیچھے سے جو ہمیں دعائیں ملیں، ہمیں نیکیاں جو ہیں وہ ملیں. کیونکہ یہ بھی ہم جانتے ہیں حدیث کے بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ بچے جب نیکی کا کام کرتے ہیں تو جو فوت شدہ ان کے والدین ہیں ان تک وہ ساری چیزیں وہ پہنچتی ہیں، ان کو وہ نیکیاں وہ ادھر پہنچ رہی ہوتی ہیں. اسی طرح بچے جو ہیں وہ صدقہ خیرات کرتے ہیں تو وہ بھی اجر ان کو ملتا ہے. تو اس حوالے سے میں کہوں گا کہ بچوں پہ خصوصی توجہ دیجیے اور خاص طور پہ جو مائیں ہیں، بچے چونکہ ان کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، تو اس ماہ رمضان کو ہم نے ایک ٹریننگ سیشن جو ہے وہ اس کے طور پہ لینا ہے اور دن جو ہے بہت زیادہ نہیں ہے. ابھی تقریباً آپ کہہ لیں کہ 26-27 دن جو بھی ہے، تو یہ 26-27 دن آپ یوں سمجھ لیں کہ زندگی کا نچوڑ اس میں ڈال دینا ہے. پتہ نہیں اگلے سال جو ہے وہ ہم اس رمضان میں جو اگلا آئے گا ہوں گے یا نہیں ہوں گے. لہٰذا آج اس رمضان کو غنیمت جانیے اور اپنے بچوں پہ بھرپور محنت کیجیے اور یہ اس کا جو پھل ہے وہ ساری زندگی ہم نے کھانا ہے. جہاں تک ٹریننگ کی بات ہوگی تو میں ابھی آ رہا تھا تو راستے میں ایک عجیب سا کویسچن میرے سامنے اور عجیب سا خیال آیا، وہ میں نے کہا چلو آپ سے بھی شیئر کرتا چلوں. ہم سنتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں شیاطین جو ہیں وہ قید ہو جاتے ہیں. اچھا، اب شیاطین جو قید ہو جاتے ہیں تو اس کے باوجود جو ہے وہ لوگ برائی کو کیوں نہیں چھوڑتے؟ تو پھر بڑا واضح جواب بھی ذہن میں آ گیا کہ ہوتا یہ ہے کہ جب 11 مہینے کی شیطان کی جو محنت ہے ان انسانوں پہ، جو وہ 11 مہینے لگاتا ہے انسانوں کو گمراہ کرنے میں، تو وہ ایک مہینہ آرام سے چھٹیاں گزارتا ہے اور وہ جو 11 مہینے کی محنت ہوتی ہے وہ اطمینان سے اتنا اطمینان ہوتا ہے کہ میں نے لوگوں کو گمراہ کیا ہے. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جو لوگ 11 مہینے شیطان کے راستے پہ چلتے رہے وہ اس مہینے میں شیطان کی غیر موجودگی میں بھی شیطان کے راستے پہ چلتے ہیں لوگ. لہٰذا ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ شیطان کی وہ جو محنت ہے اس کو بھی ہم نے ضائع کرنا ہے اور انشاءاللہ تعالی جو اپنے معاملات ہیں اس کو دیکھنا ہے، اس کو غور کرنا ہے اور یہ جو مہینہ ہے اس پہ محنت کرنی ہے. بڑے چند چھوٹی چھوٹی چیزیں میں یہاں پہ عرض کروں. فار ایگزامپل اس مہینے میں ہم ذکر جو ہے وہ بڑھا دیں. اگر ذکر بڑھا دیں گے، میرے خیال کے مطابق جو میں نے اس پہ بڑا غور بھی کیا ہے اور پریکٹیکلی اس کو آزمایا بھی ہے، اس سے آسان عبادت نہیں ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ عام طور پہ ہم گاڑی ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں اور بڑے آرام سے اپنی منزل کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. چونکہ ہم نے وہاں پہ کوئی بات نہیں کرنی تو کیوں نہ چپکے سے جب آپ گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں تو ذکر کرنا شروع کر دیں. اور ذکر کیا ہے؟ جو بھی کلمہ آئے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھتے جائیں. اس سے بہتر ذکر ہے کوئی نہیں. اس کے بعد اگر آپ سمجھتے ہیں کہ زبان جو ہے وہ تھوڑی سی اس ذکر کے تھک گئی ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ. بے شمار ایسے ہیں جو کہ ذکر اذکار آپ کرتے جائیں. اس طرح خواتین جس طرح میں نے بات کی ہے کہ اگر وہ کچن میں اپنا کھانا وانا پکا رہی ہیں تو زبان تو ان کی خاموش ہے، تو زبان جب خاموش ہے تو وہاں پہ وہ ذکر شروع کر دیں. کھانا تو ادھر پک رہا ہے، کھانے نے تو پکنا ہی پکنا ہے، تو اگر وہ اپنی وہ کیا کہتے ہیں وہ ہنڈیا شنڈیا جو بھی پکاتے ہوئے ذکر میں مشغول رہتی ہیں
تو وہ میں سمجھتا ہوں اچھی عادت ہے. جب بچے دیکھیں گے کہ ماما کچھ نہ کچھ پڑھ رہی ہیں، پوچھیں گے تو آپ بچوں کو بھی بتا سکتے ہیں جناب یہ جو ذکر ہے یہ آپ کریں گے تو آپ کو اتنی نیکیاں ملیں گی. اب الحمدللہ کہیں گے، اللہ بھی خوش ہوں گے، ہمارے لیے جنت میں گھر بھی بنیں گے. تو یہ ذکر کی طرف ہم نے لے کے آنا ہے. اسی طرح میں کہتا ہوں کہ اس کو تھوڑا سا اور اینگل سے دیکھتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ عام طور پہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے. ایک میں ایگزامپل سے بات کو مزید واضح کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ ٹریننگ ہے 11 مہینوں کے لیے. اب ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ روزمرہ کے معاملات میں آپ تصور کیجئے کہ آپ کسی پڑوسی یا کسی دوست کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جو آپ اس سے مانگنے جا رہے ہیں، یا آپ ایسا کرتے ہیں کہ بچوں کو بھجواتے ہیں کہ فلاں انکل سے وہ فلاں چیز لے کے آ جاؤ. اچھا اب انکل کے پاس بچہ پہنچتا ہے، اب چونکہ وہ آپ کا دوست ہے تو انکل کیا کہتے ہیں، کوئی نہ کوئی بہانہ لگا دیتے ہیں کہ ہاں بیٹے اچھا تھوڑی دیر بعد آ جانا، یا وہ چیز ابھی فارغ نہیں ہوئی، کچھ بھی آپ ذہن میں رکھ لیں، اخبار رکھ لیں یا کچھ بھی ذہن میں رکھ لیں. اب آپ کیا کرتے ہیں کہ کچھ عرصے بعد آپ دوبارہ بچے کو بھیجیں، دوبارہ بھی اگر انکل کا یہی رویہ ہے کیونکہ اس کی نیت یہ ہے کہ میں نے یہ چیز اس کو نہیں دینی، تو 2 4 6 دفعہ جب بچے کو بھجوائیں گے تو ایک سٹیج ایسی آ جائے گی کہ آپ بچے کو کہیں گے کہ جاؤ بیٹا فلاں انکل سے وہ چیز لے کے آؤ. تو آپ مجھے بتائیے ایمانداری سے بچہ کیا کہے گا؟ بچہ یہ کہے گا کہ ابو جان یا اماں جان میں نہیں جا رہا اس جگہ پہ کیونکہ ہر دفعہ مجھے انکار ملتا ہے، ہر دفعہ مجھے انکار ملتا ہے اور مجھے شرمندگی ہوتی ہے اور مجھے وہ ساری کی ساری تکلیف ہوتی ہے آنے جانے کی، تو میں نہیں جا رہا، پلیز آپ خود چلے جائیے، میں ہر دفعہ جاتا ہوں ہر دفعہ انکار ملتا ہے. اب اس ایگزامپل کو اپنے ذہن میں رکھیے اور خود سوچئے جب ہم اپنے سارے معاملات جو ہیں وہ زندگی کے 11 مہینے اپنے کام کرنے میں ہم ذکر کر رہے ہیں، صبح شام ذکر کر رہے ہیں، تو شیطان وہاں پہ ایک باس بیٹھا ہوا ہے ان کا، اور وہ جو اپنے چیلے بھجواتا ہے انسان کو گمراہ کرنے کے لیے، تو جب وہ آئے گا تو وہاں پہ اللہ الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا ورد چل رہا ہے، یا سبحان اللہ یا الحمدللہ یا دوسرے کلمات ہے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. تو یہ سارے اذکار چل رہے ہیں، تو شیطان کیا کہے گا؟ شیطان اس بندے کے پاس پہنچا، اس نے ورگلانے کی کوشش کی، تو بندہ تو بھائی پہلے ہی مگن ہے، وہ تو لا الہ الا اللہ ذکر کے اذکار میں. اب شیطان مایوس ہو جائے گا، ڈیوٹی چینج ہوگی، بدلے گا، پھر آئے گا پھر آئے گا. لہٰذا آپ کا صبح و شام یا آپ تلاوت میں مشغول ہیں، یا آپ ذکر اذکار میں مشغول ہیں، یا آپ نوافل میں مشغول ہیں، تو آپ جب نیکی کے کام میں راستے میں ہوں گے تو وہ جو چیلا اس کا جو ہے وہ بار بار جب آئے گا تو ایک سٹیج میرا ہی مان ہے، ایک سٹیج آئے گی کہ وہ ادھر جواب دے گا کہ میں نے اس کے پاس نہیں جانا، یہ شخص ہمارے کام کا نہیں ہے. کیونکہ جب بھی جاتے ہیں یہ کوئی نہ کوئی ذکر ہی سننے کو ملتا ہے، اور ہمیں آپ کو پتا ہے ذکر سننا کتنا ہمارے اوپر تکلیف دہ بات ہے. یہ شیطان کے حوالے سے سمجھنے کے لیے میں بات کر رہا ہوں کہ ذکر جب آپ کرتے رہیں گے صبح و شام تو انشاءاللہ شیطان بھی ہمارے پاس جو ہے وہ نہیں پٹکے گا.